میں نے تو اپنی زندگی میں اب تک، حالانکہ میں تو درس نظامی میں نے پڑھا ہے، میں نے المہند المفند کا ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ قصے پرانے ہو چکے تھے، یہ بحثیں ختم ہو چکی تھی، نئے سرے سے ایک پرانے قصے اٹھا کے امت میں آگ لگا دینا. واہ واہ سرکار، سبحان اللہ، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا المہند میں کیا لکھا ہے. تو سر پھر دیکھیں کہ یہاں وہ بندہ بیٹھا ہے جو مفتیا کی ایجوکیشن کر رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے عقیدے کیا ہیں، وہ ہیں جو المہند میں لکھے ہوئے ہیں. تو یہ جو ہمارے یہاں سلسلہ چل پڑا ہے نا کہ سارے غلط ہیں، یہ بھی میں نام نہیں لیتا، یعنی وہ بھی غلط، وہ بھی غلط، وہ بھی غلط، وہ بھی غلط، مجھے پتا ہے اسلام کا. اس کا مطلب یہ آدمی جائے گا، 2-4 اس جیسے اور جائیں گے، باقی تو سارے اب تک غلط لوگ تھے. تو شاید جنت میں پھر دال چاول پکے ان کے لیے. وہ یہ تو آپ لوگ باتیں کرتے ہیں، میں تو کہتا ہوں اب سب کے سب لوگ اپنی کیتیاں بھگت کے پھینٹی کھا کے جنت ہی جاؤ گے انشاءاللہ. لیکن آپ تو کہتے ہیں دوسرے تو سارے فارغ ہیں. ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ جی احمد رضا بریلوی نے تو یہ بات لکھی ہے، اس طرح کہہ دیا. آپ جانتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی جو ہیں انہوں نے ہمارے اکابر کے خلاف کفر کے فتوے دیے، تو حضرت نے ڈانٹا ہوں کہ تم ایسے نام کیوں لے رہے ہو احمد بغیر کسی تعظیمی لقب. مولوی کہتے، مولانا کہتے، مولانا احمد رضا خان بریلوی کہتے، تم نے صرف احمد رضا خان بریلوی کیوں کہا؟ یعنی گویا اس کو بھی ان کی توہین سمجھا اور ٹوکا کہ ٹھیک ہے تمہارے خلاف دوسرے مسلک کے آدمی ہیں، ہمارے اوپر فتوے بھی لگائے، لیکن ہم اپنی زبان کو گندا نہیں کریں گے، ہم اپنی زبان سے ان کی توہین نہیں کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو ایسا بنایا کہ اپنی زبان کو ہمیشہ دائرے میں رکھیں. المہند ہند کی تلوار، علی المفند ایک پاگل سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر جس کا دماغ چل جائے. اور وہ بابا کسے کہا انہوں نے؟ احمد رضا بریلوی کو. جناب جب اشرف علی تھانوی صاحب اتنی سخت لینگویج یوز ہوئی احمد رضا بریلوی کے بارے میں کہ پاگل بابا کہا، اس وقت تو ان کی رگ نہیں پھڑکی کہ احترام سے لکھے نام، اور بعد میں مریدوں کے سامنے مولانا کے بغیر ذکر ہو گیا تو احترام کی رگ پھڑک گئی. وہ کینوں کہانیاں کراندے ہو؟ ہوں تہاڈی کہانیاں نہیں چلنیاں، نہ تہاڈے وڈیاں دی چلنی ہے نہ چھوٹیاں دی. اب یہاں پہ بنتا ہے کہ میں بتاؤں کہ تعظیم والا معاملہ کس لیول تک آپ کے بزرگوں نے کیا ہے دوسروں کا. اگلے دن وہ تقی عثمانی صاحب کا نا دیوبندیوں نے ایک کلپ اپلوڈ کیا اور وہ اپنے مریدین کو بتا رہے تھے کہ ہمارے کابرین کی زبان بڑی اچھی تھی. وہ کہتے ہیں کہ جی اشرف علی تھانوی صاحب کے سامنے کسی نے کہہ دیا کہ احمد رضا بریلوی نے یہ لکھا ہے، تو انہوں نے اسے ڈانٹا کہ تم ان کا نام احترام سے کیوں نہیں لے رہے، اس کے ساتھ لگاؤ مولانا احمد رضا بریلوی. ٹھیک ہے، تو پھر وہ ساتھ کہتے ہیں کہ حالانکہ احمد رضا بریلوی صاحب نے ہمارے کابرین پہ کفر کے فتوے لگائے ہوئے تھے، لیکن ہمارے کابرین کی زبان ایسی تھی کہ وہ اپنے مخالفین کے بارے میں احترام کا رویہ رکھتے تھے اور اپنے مریدین کو بھی یہی سکھاتے تھے. ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ جی احمد رضا بریلوی نے تو یہ بات لکھی ہے، اس طرح کہہ دیا. آپ جانتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی جو ہیں انہوں نے ہمارے اکابر کے خلاف کفر کے فتوے دیے، تو حضرت نے ڈانٹا ہوں کہ تم ایسے نام کیوں لے رہے ہو بغیر کسی تعظیمی لقب. مولوی کہتے، مولانا کہتے، مولانا احمد رضا خان بریلوی کہتے، تم نے صرف احمد رضا خان بریلوی کیوں کہا؟ یعنی گویا اس کو بھی ان کی توہین سمجھا اور ٹوکا کہ ٹھیک ہے تمہارے خلاف دوسرے مسلک کے آدمی ہیں، ہمارے اوپر فتوے بھی لگائے، لیکن ہم اپنی زبان کو گندا نہیں کریں گے، ہم اپنی زبان سے ان کی توہین نہیں کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو ایسا بنایا کہ اپنی زبان کو ہمیشہ دائرے میں رکھتے. انہوں نے تو خیر اس سے بھی بڑا جملہ بولا ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ نے ہمارے اکابرین کو کیسا بنایا تھا، اللہ معافی دے. دیکھو انہوں نے اکابرین بن کے نازل ہوئے نے، جیسے کہتے ہیں نا نبی الاسلام کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. ایک کہتے ہیں ساڈے بابے بنا کے اتو نازل ہوئے نے. کیڑے؟ اشرف علی تھانوی رسول اللہ علیہ بابے، جی آل امداد رسالہ، وہ بابے کہتے ہیں ہمارے کابرین کو اللہ نے ایسا بنایا تھا. اور وہ بات کسی کر رہے تھے؟ اشرف علی تھانوی نے سمجھایا. اب آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے. تو ہم مولانا تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سر آپ ذرا یہ اپنی عوام کو بتائیں کہ آپ کی جو عقائد کی بنیادی کتاب ہے المہند علی المفند، اس پہ جو 25 علماء دیوبند نے سائن کیے تھے اس میں کیا اشرف علی تھانوی صاحب کے سائن موجود نہیں ہیں؟
اور انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے اس کتاب کو پڑھا ہے، میں اس کے ساتھ متفق ہوں، اور لکھا ہے اینڈ پہ جا کے اپنے سائن کیے ہیں اشرف علی تھانوی حنفی چشتی. اور یہاں آپ کو تھانوی صاحب کا یہ واقعہ سنا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے مرید کو ڈانٹا. تو سر یہ بتائیے کہ المحند علی المفند کا مطلب کیا ہے؟ المحند ہند کی تلوار، علی المفند ایک پاگل سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر جس کا دماغ چل جائے. اور وہ بابا کسے کہا انہوں نے؟ احمد رضا بریلوی کو. جناب جب اشرف علی تھانوی صاحب اتنی سخت لینگویج یوز ہوئی احمد رضا بریلوی کے بارے میں کہ پاگل بابا کہا، اس وقت تو ان کی رگ نہیں پھڑکی کہ احترام سے لکھے نام، اور بعد میں مریدوں کے سامنے مولانا کے بغیر ذکر ہو گیا تو احترام کی رگ پھڑک گئی. وہ کینوں کہانیاں کراندے ہو؟ ہن تہاڈی کہانیاں نہیں چلنیاں، نہ تہاڈے وڈیاں دی چلنی نہ چھوٹیاں دی. اگر مفتی اعظم پاکستان، بلکہ وہ تو کہتے ہیں اس وقت مفتی اعظم ارتھ ہیں وہ، ہاں جی، اس لیے کہ انڈیا والے بھی ان کو مفتی اعظم کہتے ہیں، تقی عثمانی صاحب کو. جب ان کا لیول یہ ہے کہ وہ بیٹھ کے اپنے بچوں کو اس قسم کی کہانیاں کروا رہے ہیں کہ اللہ نے ہمارے کابرین کو ایسا بنایا تھا. سر آپ کے کابرین کو ایسا بنایا تھا کہ وہ احمد رضا بریلوی صاحب کو المفند کہتے تھے، اور اس میں انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ احمد رضا بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے، جس طرح کے انبیاء کرام پر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے، علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر یہ حملہ آور ہوا ہے. رضی اللہ عنہم بھی لکھا. تو اب آپ کو بچوں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے دیوبند کے کابرین کو کیسا بنایا تھا. اب تو ہم یہ کہیں گے نا کہ وہ اپنے مخالفین کو المفند کہتے تھے اور ان کے سر پہ تلوار رکھتے تھے، المحند ہند کی تلوار علی المفند، ایک پاگل بابے کے اوپر. تو تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی و دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے کابرین کو ایسا بنایا گیا تھا. تو اب آپ یہ کہانیاں کرانی چھوڑ دیں، یہ سب کہانیاں ہیں. آپ کی لینگویج یہی تھی، اور آپ کی نہیں، آپ کے مخالفین نے بھی یہی کیا. اسام الارمین کا مطلب ہے ارمین کی تلوار، اور اس میں احمد رضا بریلوی نے لکھا ہے کہ علماء دیوبند جن کے اوپر فتوے لگائے ہیں یہ سب کے سب کافر ہیں، ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر، اور یہ مرتد ہیں، اس پہ اجماع، یعنی واجب القتل. تو دونوں نے ایک دوسرے کی بڑی تعظیم کی ہے، عزت کی ہے انورٹڈ کاما کے اندر. تو اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو انجینئر نے دفن ہوئے ہوئے مسئلے اٹھا دیے ہیں. میں نے تو اپنی زندگی میں اب تک، حالانکہ میں تو درس نظامی میں نے پڑھا ہے، میں نے المحند المفند کا ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ قصے پرانے ہو چکے تھے، یہ بحثیں ختم ہو چکی تھی، نئے سرے سے ایک پرانے قصے اٹھا کے امت میں آگ لگا دینا. سر دفن نہیں ہوئے ہوئے تھے. دفن تو یہ تب ہوئے ہوتے کہ جب دیوبند اور بریلویوں کی مسجدیں ایک ہوتی. کیا دیوبندی دعوت اسلامی کی جماعت کے لوگوں کو اپنی مسجد میں آنے دیتے ہیں؟ اور کیا بریلوی تبلیغی جماعت کو اپنی مسجد میں آنے دیتے ہیں؟ تو پھر یہ کہنا کہ دفنائے ہوئے مسئلے انجینئر نے اٹھائے ہیں، تو ایسا تو نہیں. یہ دفن تو ہوئے ہی نہیں تھے، یہ دفن ہوئے نہیں سر. یہ لاشیں دفنانے کا وقت اب آیا ہے. یہ تو گل سڑ کے تعفن پھیلایا ہوا ہے پوری دنیا میں ان لاشوں نے. ہم انہیں ایک ایک کر کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے دفنا رہے ہیں اللہ کے فضل سے، تاکہ ان کی بدبو ختم ہو. یہ دفنائے ہوئے مسئلے نہیں ہیں سر. اور اگر ان چیزوں کے بعد میں رزلٹ یہ نکالوں نا کہ آپ لوگ کافر ہیں، پھر تو آپ کہیں میں تو یہ ایسا رزلٹ نہیں نکالا، میں تو آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں. آپ ایک دوسرے کو کافر سمجھتے تھے، آپ بھی سمجھتے ہیں. 1400 سال میں دین اسی کو سمجھ آیا ہے، کیا یہی جنت میں جائے گا؟ تو یہ جو ہمارے یہاں سلسلہ چل پڑا ہے نا کہ سارے غلط ہیں، یہ بھی میں نام نہیں لیتا، یعنی وہ بھی غلط، وہ بھی غلط، وہ بھی غلط، وہ بھی غلط، مجھے پتا ہے اسلام کا. اس کا مطلب یہ آدمی جائے گا، 2-4 اس جیسے اور جائیں گے، باقی تو سارے اب تک غلط لوگ تھے. تو شاید جنت میں پھر دال چاول پکے ان کے لیے. وہ یہ تو آپ لوگ باتیں کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں اب سب کے سب لوگ اپنی کیتیاں بھگت کے پھینٹی کھا کے جنت ہی جاؤ گے انشاءاللہ. لیکن آپ تو کہتے ہیں دوسرے تو سارے فارغ ہیں. کہتے ہیں دیکھیں جی گندی مکھی جو ہے نا وہ گند پہ ہی بیٹھتی ہے جا کے. ٹھیک ہے جی میں گندی مکھی ہوں، بس صرف اس کے ساتھ ایڈ کریں یہ گند پھیلایا کس نے تھا. آپ اپنے ہر جمعے کے خطبے میں کہا کریں کہ انجینئر وہ گندی مکھی ہے جو ہمارے بزرگوں کے گند پہ ہی جا کے بیٹھتی ہے. تو لوگ کہیں گے کہ شکر الحمدللہ ہمارے بزرگوں کا گند صاف کرنے والی کوئی مکھی تو آئی. اصل مجرم تو وہ ہیں جنہوں نے گند ڈالا تھا. ٹھیک ہے، اور اللہ کے فضل سے یہ مکھی ایسی نکلی ہے کہ اس نے وہ گند صاف بھی کر دیا ہے اللہ کے فضل سے. شاید کی مکھی سے تو گند صاف ہی نہیں ہوتا. تو لہٰذا یہ کہنا کہ فلاں جو ہے وہ
اس لیے گمراہ ہے کہ وہ کسے کہانیاں بیان کر رہا ہے، فلاں اس لیے گمراہ ہے کہ وہ روٹین سے ہٹ کے کوئی عقائد بیان کر رہا ہے، لہذا اس کو بھی نہ سنیں، اس کو بھی نہ سنیں. نہیں، یہ دنیا میں واحد پلیٹ فارم ہے جو کہتا ہے سب کو سنیں. ہمیں کانفیڈنس ہے کہ ہماری بات سننے والے لوگ، ان کو آپ دنیا کا کوئی بڑا مفتی اعظم لا کے سامنے بٹھائیں، انہوں نے تو وہی کہانیاں سنانی ہیں، وہ کوئی ریفرنس ہے ہی نہیں جو ان کو اٹریکٹ کرے. ہم تو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہماری طرف سے آفر ہے، جس نے ہماری اس اکیڈمی میں آ کے درس ریکارڈ کرنا ہے کرے، ہماری آڈینس سے خطاب کرے، لیکن سر ہمیں بھی اجازت دیں. ہاں آ جائے، یعنی مجھے بھی اجازت دیں نا کہ مولانا تقی عثمانی صاحب کی مسجد میں ایک جمعہ میں بھی پڑھاؤں اور المحند کے جو عقائد ہیں ان کو میں کتاب و سنت سے بیان کروں. ٹھیک ہے آپ کی عوام جو ہے وہ اگر غلط ہوا تو چھوڑ دے گی، اور آپ آ کے جو کچھ میرے بارے میں کہنا چاہتے ہیں یہاں آ کے کہیں، آپ کو اوپن اس چیز کی اجازت ہے، آئیں کریں بات. لیکن ان کو پتہ ہے، اسی لیے تو وہ لوگ پوچھ رہے ہیں وہ مفتی صاحب کیوں نہیں آ رہے، آپ نے کتنے اعتماد سے بات کی تھی، وہ قیامت تک نہیں آئیں گے. اس لیے کہا تھا میرے بھائی وہ اپنی عوام کے سامنے ان عقیدوں کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے یہ عقیدے سارے بریلویوں کے کھاتے میں ڈالے ہوئے ہیں. بلکہ ابھی تو اردو پوائنٹ کو جو مفتی صاحب نے انٹرویو ریکارڈ کروایا اس میں تو انہوں نے کہا کہ ہم تو درس نظامی کر کے مفتی بن کے فارغ ہو گئے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ المحند میں کیا لکھا ہوا ہے. میں نے تو اپنی زندگی میں اب تک، حالانکہ میں تو درس نظامی میں نے پڑھا ہے، میں نے المحند المفند کا ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ قصے پرانے ہو چکے تھے، یہ بحثیں ختم ہو چکی تھی، نئے سرے سے ایک پرانے قصے اٹھا کے امت میں آگ لگا دینا. واہ واہ سرکار، سبحان اللہ، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا المحند میں کیا لکھا ہے. تو سر پھر دیکھیں کہ یہاں وہ بندہ بیٹھا ہے جو مفتیا کی ایجوکیشن کر رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے عقیدے کیا ہیں، وہ ہیں جو المحند میں لکھے ہوئے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے، سچائی سچائی ہوتی ہے، وہ اپنا رنگ دکھاتی ہے اور دکھائے گی انشاءاللہ. ان لوگوں کو بات کرنے تھے، ہم یہ کبھی قدغن نہیں لگا سکتے فلاں بندے کی بات سنو فلاں کی نہ سنو، سب کی سنو. میں تو کہتا ہوں تمام مکاتب فکر کو تبلیغ کرنے کی بھی اوپن اجازت ہونی چاہیے، اور مسجدیں بھی جو ہے نا یہ فری ہونا چاہیے. جس مسجد میں کوئی جانا چاہے درس و بیان کرنا چاہے وہ کرے، کیوں اس پہ قدغن لگاتے ہیں؟ اگر کہانی بیان کرے گا لوگ خود ہی چھوڑ دیں گے، اگر قرآن و سنت سے والا دے گا لوگ ایکسیپٹ کر لیں گے. آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ان کو مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب دلائل سے کوئی بات کرے گا آ کے تو ہماری بھیڑیں تو گئی ہم سے. ہاں، اور ہم جا کے کہیں بھی بات کریں گے تو ہم نے تو وہی کہانیاں سنانی ہے. اور جن کو آلریڈی قرآن و سنت کا شاید منہ کو لگا ہوا ہے تو وہاں پہ جا کے ہم نے جو یہ اپنے جا کے یہ کھٹی قسم کی شربت پھینکنی ہے، وہ کس نے اس کو استعمال کرنا ہے؟ ان کو یہ خطرہ لگا رہتا ہے. لہذا یہ اس قسم کے مطالبات ہم سے بند کریں. اب لوگوں کو کتابوں کے ساتھ جوڑیں بجائے بابوں کے، جسے ہم نے عرض کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتاب و سنت میں آئی ہیں. چونکہ دین آسمانوں سے نازل ہوا ہے، یہ زمین میں کوئی نہیں بنا سکتا. زمین میں رہنے والا شخص بھی وہی دین پیش کرے گا جو آسمان سے نازل ہوا ہے، جس میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتا. تو جو بھی کرے آپ اس سے ایکسیپٹ کریں اور اس کے بارے میں یہ ورڈک نہ دیں کہ اس کا تو پتہ ہی نہیں، اس کا فرقہ کون سا ہے، اس کا تو یہ پتہ ہی نہیں چلتا، یہ گورکھ دھندا ہے. آپ نے ان کے بارے میں کوئی ایک لفظ، دو لفظوں میں آپ نے ان کے بارے میں جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہو آپ نے بتانا ہے. اچھا، انجینئر محمد علی مرزا صاحب. گورکھ دھندا کوئی سمجھ نہیں آتی اس شخص کی، وہ کون ہے کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے وہ ہے. سر دیکھیں جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، کیا ہم نے کوئی اپنی کتاب لکھ کے آپ کو تھمائی ہے؟ کتابیں وہی ہیں جو آپ کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں. یہ 7 کتابیں ادھر میں نے رکھی ہیں، قرآن ملا کے 8، جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مشکات المصابیح، نوٹس، سب سے اوپر قرآن. اگر تو یہ کتابیں شروع سے تھیں اہل سنت کے ہاں اور میری بات اس میں نکل رہی ہے تو آپ اپنے آپ کو روئیں نا کہ آپ کی باتیں اس میں کیوں نہیں نکل رہی. میرا کیا قصور ہے؟ میرے ساتھ لڑنے کی ضرورت ہے؟ یہ تو ہماری ایک بلٹ پروف بلکہ مولوی پروف شیٹ ہے، اس طرف کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. ان کتابوں کو روندنا پڑے گا، اور یہ تو آپ روند سکتے ہی نہیں ہیں. ہاں نجی محفلوں میں ضرور روندتے ہیں، پبلک میں نہیں روند سکتے. پبلک میں روندیں گے تو لوگ پھر آپ کے ساتھ وہ اشر کریں گے جو آپ دوسروں کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب ان کے پاس یہی ہے کہ یہ کتابیں کسی طریقے سے نا جی دنیا سے غائب ہو جائیں. اور لوگ، وہ میں نے بتایا نہیں، ایک ناکام عاشق کی طرح ایک مولوی نے جا کے وہ ایک ویڈیو بنائی ہے جنگل میں بیٹھ کے کہ کتنا اچھا وقت تھا، لوگ اپنے اپنے علماء کے پاس جاتے تھے، ان سے مسئلے پوچھتے تھے. پھر انجینئر آ گیا.
سر ابھی تو اچھا وقت آیا ہے. انجینئر آیا تو اس نے کہا بھی بریلوی دیوبندیوں کے پیچھے بھی نماز پڑھ لو یار, اور دیوبندیوں بریلویوں کے پیچھے بھی پڑھ لو, اہل حدیث ان کے پیچھے پڑھ لو. ہم نے تو آ کے آپ کو جوڑ دیے, اور اس سے بڑا اتحاد یہ کرایا کہ آپ سب لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں ہماری وجہ سے, ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں. پرانے بابے ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کر کے گئے ہیں, اور ابھی والے احترام کے ساتھ نام لیتے ہیں اور اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں. تو سر یہ کریڈٹ تو دیں نا. وہ اسی وجہ سے کہ ہم کہتے ہیں سب کو سنیں. یہ قدغن آپ نہیں لگا سکتے کہ اس کو سننا ہے اس کو نہیں سننا. باقی ہمارا تو کام صرف سمجھانا ہے. کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی امام مہدی کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں, کیونکہ امام مہدی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ میں اگر آئے کسی ایک میں بھی, باقیوں نے نہیں ماننا. جو مرضی آپ کر لیں, یہ مان سکتے ہیں نہیں مان سکتے. وہ اسی وقت آئیں گے جب سب کے سب اپنے لوگ اپنے آپ کو مسلم کہیں گے, یعنی دوسرے معنوں میں نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہو گیا جی.